اچھا سر، یوں تو شکیب جلالی کی شاعری کے حوالے سے بہت بات ہو چکی، لیکن شکیب کی شعریات بالخصوص ایک جو سائے کا تلازمہ یا استعارہ ہے ان کے ہاں بہت ہے، اور دوسرا دو ان کے شعر جس میں ایک سائے کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے، وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت، اور دوسرا نہ جانے کیا کہا اس نے بہت ہی آہستہ، فضا کی ٹھہری ہوئی سانس پھر سے چلنے لگی۔ تو اس پہ اور اس سے جڑے ہوئے مزید اگر آپ کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں ان اشعار کے حوالے سے۔ سائے کے حوالے سے تو وہ سائیکلوجیکل اس کے جو شکیب جلالی کے مسائل ہیں وہ ان کے حوالے سے یہ لفظ جو ہے یہ سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اور جو تنہائی ہے یہ اس پہلے شعر میں، وہاں کی روشنیوں نے بھی ظلم ڈھائے بہت، میں اس گلی میں اکیلا تھا اور سائے بہت، تو یہ اس انفراد کے چھن جانے کا غم ہے کہ میں ہی نہیں ہوں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو ایک سیلف سینٹرڈ آدمی جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں کو ٹالریٹ اس طرح نہیں کرتا، اور خاص طور پر یہ جو سائے کا لفظ جہاں جہاں شکیب کے پاس آتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی جو سوشل انڈیویجول ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔ شکیب کو سنگل انڈیویجول سے کوئی کام نہیں تھا، وہ سوشل انڈیویجول کے طور پر بات کرتا ہے، اور میں جب بھی شکیب جلالی کا نام آتا ہے ایک ٹرینڈ سیٹر شاعر کے طور پر، ظاہر ہے بہت سارے لوگوں نے ان کی نقل کی اور جدید غزل ان کے اثر میں آج تک بھی ہے، لیکن جب بھی شکیب کا نام آتا ہے تو میرے ذہن میں فوراً اقبال ساجد کا نام بھی آ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے یہاں اتنی زیادہ سملیرٹی ہے کہ اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں۔ مثلاً یہی جو گلال ملنے لگی والی غزل ہے، اس میں ایک شعر ہے کہ اتر کے ناؤ سے بھی کب سفر تمام ہوا، زمین پہ پاؤں دھرا تو زمین چلنے لگی۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹکر کا شعر جو ہے وہ اقبال ساجد کے پاس ہمیں ملتا ہے، یہ سوچ کے ساحل پہ سفر ختم نہ ہو جائے، باہر نہ کبھی پاؤں سفینے سے نکالا۔ مشہور غزل ہے اقبال ساجد کی، کل شب دل آوارہ کو سینے سے نکالا، یہ آخری کافر بھی مدینے سے نکالا۔ تو وہ اچھا، شکیب کا ایک اور غزل ہے کہ تعریف کیا ہو قامت دلدار کی شکیب، تجسیم کر دیا ہے کسی نے الاپ کو۔ تو اقبال ساجد کہتے ہیں کہ ساجد میں اس کے حسن کی تعریف کیا کروں، کافی ہے جیتی جاگتی خواجہ فرید کی۔ یا اسی غزل میں وہ رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں، اتنا نہ تیز کیجئے ڈھولک کی تھاپ کو۔ یہی مضمون اقبال ساجد کے یہاں ایسے آتا ہے کہ رات بستر پر پڑا وہ سسکیاں لیتا رہا، دور ایک آواز بنجر ہو گئی شہنائی میں۔ تو ان کا آپس میں لینا دینا جو شکیب کا ہے اور اقبال ساجد کا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اس لیے میں یہ دونوں نام اکٹھے لیتا ہوں۔ اقبال ساجد بھی ٹرینڈ سیٹر شاعر ہے، لیکن اس کو نظر انداز اس طرح کیا گیا، کچھ اس کی غربت کی وجہ سے، کچھ اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو شکیب جلالی نے 50 سال تک یہ جدید اردو غزل پر حکمرانی کی، اور کسی شاعر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ اتنا عرصہ بہت ہوتا ہے۔ فصیل جسم پہ تازہ لہو کے چھینٹے ہیں، حدود وقت سے آگے نکل گیا ہے کوئی، یا
وہ جو شعر ہے، ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر. تو اقبال ساجد کہتا ہے کہ پیاسے کے پاس رات سمندر پڑا ہوا، کروٹ بدل رہا تھا برابر پڑا ہوا، اندر تھی جتنی آگ وہ ٹھنڈی نہ ہو سکی، پانی تھا صرف گھاس کے اوپر پڑا ہوا. تو اگر ان دونوں کا کمپیریزن آپ کریں جو آج تک نہیں کیا گیا، کیونکہ ظاہر ہے ان دونوں کو صحیح طرح پڑھنے والے لوگ اس طرح نہیں ہیں، تو آپ حیران کن حد تک مضامین کی مماثلت ہے. اچھا، پھر شکیب جلالی کی غزل میں جو تلازمے ہیں، جو اس کی تمثالیں ہیں، جو اس کے استعارے ہیں، جو علامتیں ہیں، جھکی چٹان پھسلتی گرفت جھولتا جسم، میں اب گرا کہ گرا تنگ و تار گھاٹی میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انگریزی ادب کا اس کا مطالعہ بہت اچھا ہے، جبکہ اقبال ساجد ظاہر ہے انگریزی نہیں جانتے تھے. ان کو فائدہ تھا اپنے بجنور سے ہونے کا. تو شکیب جلالی کے حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روایت سے بالکل ہٹ کر ایک الگ انداز اردو غزل کو شکیب جلالی نے دیا ہے، اور روایت سے بالکل ہٹ کر ایک انداز اقبال ساجد نے غزل کو دیا ہے. باغ میں کل رات پھولوں کی حویلی لٹ گئی، چشمے شبنم سے چرا کر لے گیا ٹھنڈک کوئی. تو شکیب کے یہاں بھی آپ کو مجھے جو شاعری ان کی پسند ہے اس میں آتا ہے، ایک یاد ہے کہ دامن دل چھوڑتی نہیں، ایک بیل ہے کہ لپٹی ہوئی ہے شجر کے ساتھ. اور ان کے شاگردوں میں سب سے جو بڑا نام آتا ہے شکیب کے شاگردوں میں، وہ اختر امام رضوی کا نام. اختر امام رضوی شکیب جلالی کے شاگرد تھے. ان کا اصل نام جو تھا وہ اختر علی کاظمی تھا. شکیب کا نام جو ہے حسنین امام رضوی تھا، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ تم اختر امام رضوی کر لو. تو ان کے بھی جب نشست ہوگی تو ان کے بھی شعر سنائیں گے. لیکن آج کا دن اور آج کی غزل، جدید غزل کی بات میں صرف کر رہا ہوں، وہ شکیب کے اثر سے نہیں نکل سکی. نئے لکھنے والوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ان کی علامتیں اور استعارے اور تمثالیں جو ہیں وہ ایلین ہیں، جبکہ شکیب جلالی نے زمین سے ہی اپنی علامتیں، استعارے اور تمثالیں اٹھائیں اور ان کو لافانی بنا دیا. بے شک جدید غزل شکیب جلالی کے بغیر، انیس سے لے کے شکیب تک، شکیب کا بغیر جدید غزل کا تصور کرنا بہت مشکل